السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بنا کے لے کے آیا ہوں، ایک ماں کی شان کے بارے میں۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ہم آج کل ماں باپ کی دیکھ لیں کیسے عزت کرتے ہیں کہ موبائلوں کا دور ہے۔ پہلے تو یہ لوگ تھے، ہمیں ماں باپ بتاتے ہیں باتیں لیکن وہ ہمارے کانوں سے گزر جاتی ہیں کہ پہلے دور میں کیا تھا، موبائل والی تو چیز ہی نہیں تھی، ماں باپ کی اتنی عزت تھی، گھر میں ماں باپ کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا تھا، ان کے بچے بیٹیاں ہوتی تھی جن کی شادی ہوتی تھی، آگے ان کی بیگمیں ہوتی تھی، وہ گھروں میں آ جاتی تھی۔ آج کل تو جو بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ تو بیڈ سے ہی نہیں اٹھتی ہے، آپ کو تو سب پتہ ہی ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ ہم کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بوڑھے ہو کے اولاد کے اوپر ہی بوجھ بڑھنا ہے تو ایسی لائف کا کیا فائدہ، اولاد کو جینے دو ان کی لائف، اور خود ماں باپ اتنا پریشان، ماں باپ کی کوئی کیئر ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ماں باپ آوازیں دے رہی ہے، باہر بلا رہی ہے، لیکن بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹی ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، چلا رہی ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں ہوتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جان تھی وہ وفات پا چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو مجھے آواز دیتی تو میں نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں چھوڑ کے نماز توڑ کے چلا جاتا اپنی ماں کی آواز سننے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، لڑکے تو آج کل زیادہ تر پب جی کھیل رہے ہیں، تو ماں کی تو سننی نہیں ہے۔ تو ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے، کیونکہ میرے بھی دوست ہیں پب جی کھیلتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ ماں آوازیں دے رہی ہے باہر بیٹھ کے، کوئی بھی کام ہوتا ہے گھر کے 100 کام ہوتے ہیں اور بیٹے آگے سے چلا کے کہہ دیتے ہیں جی آ جاتا ہوں، مطلب کہ ماں کو کہتے ہیں، پھر ماں اندر میں بڑا سوچتی ہے کہ میں نے اس کو اتنی دیر پالا ہے، اس کو، ماں کے ذہن میں بڑے خیالات آتے ہیں، لیکن وہ ماں پھر منہ پہ تو نہیں ماں کہتی کہ تم برے ہو، یہ ہے، ماں پھر بھی اسی کا دیکھ لو بیٹے کی تعریفیں کرتی ہے۔ تو یہ آپ اگر ایک دفعہ سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ماں باپ کی بات کو ہم ٹکرا دیتے ہیں۔ ماں باپ کو تو یار ایسے رکھو کہ ایک پھولوں کی طرح رکھو، ان کے علاوہ تو آپ کی لائف میں کوئی آپ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ماں باپ آپ پہ راضی ہے نا تو آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کو کسی طریقے بھی راضی رکھو۔ اور کچھ لوگ ہیں، 2 کیٹیگری ہیں، ایک لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیاں مطلب خود کہتے ہیں، ابھی آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں نا کیسے لوگ، کوئی پردہ ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تو مطلب کہ ان کا جو بیٹیوں کے ساتھ ویڈیوز میں بھی آتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ فلمیں وغیرہ ڈرامے وغیرہ پاکستان میں آج کل بڑی عزت دی جاتی ہے، جی وہ لڑکی بہت اچھی ہے، وہ عورت بہت اچھی ہے، لیکن ہے تو پردے کے بغیر ہے نا، تو پردے کا اسلام میں کتنا سختی سے حکم ہے، تو ان میں ان کی ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی اولاد کو اس راہ پہ چلاتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ ماں باپ آپ کے ماں باپ جتنے بھی برے ہیں، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بولو، ان کے سامنے اف تک کرو۔ ماں باپ کے اتنی رسپیکٹ ہے، ہر جگہ پہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی جتنی عزت ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ بچپن میں بھول گئے ہیں کبھی، آپ دیکھیں نا ادھر کہ ماں گیلی جگہ پہ خود ہو جاتی تھی تو آپ کو خشک جگہ پہ رکھتی تھی، اور آپ کو کچھ بھی ہوتا تھا تو ماں کو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی، اور آپ کیا کرتے ہو مجھے یہ بتائیں، آپ کتنے لوگ ہیں، آپ سوچیں ذرا، کتنے لوگ ہیں جو رات کو ماں کو سونے سے پہلے مطلب ماں کی ٹانگیں دبا کے سوتے ہیں، باپ کی ٹانگیں دبا کے سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں، کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ لوگوں کا شعور ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار ماں کو دباؤں گا، ماں کیا کہے گی کہ آج تمہیں کیا ہو گیا، آج مجھے دبا رہا ہے، یہ ہے، شرم چھوڑو یار، آپ کی وہ جنت ہے، باپ آپ کا دروازہ ہے، اگر وہی راضی نہیں، خوش نہیں ہے تو آپ کو دنیا میں کامیابی کدھر سے ملنی ہے؟ آپ جاب کے بارے میں پڑھائیاں کرتے ہو، ماں بلا رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہو، جی میں سبق پڑھ رہا ہوں، کیا آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟
کبھی بھی نہیں کامیاب ہوگے۔ جب تک آپ کی ماں خوش ہے، خدا کی قسم آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو، کوئی بھی کام۔ اگر کہتے ہو نا میں نے جہاز بنانا ہے، اگر آپ کی ماں کی دعا ساتھ ہے نا، اگر آپ کی ماں کی دعا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کبھی بھی اس میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ناکام تو ہو ہی نہیں سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہوا کہ یار تمہاری جنت تمہارے پاس ہے، تم حاصل کر لو، اتنی ایزی ہے۔ آپ نماز تو پڑھنی چاہیے نا، نماز تو معافی نہیں ہے، لیکن ماں باپ ہی اگر آپ کے خوش ہیں تو وہ اس وقت خوش ہیں کہ جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے کام دینی کام کرتے ہیں۔ لیکن سب سے ضروری بات یہی ہے نا کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہم نے تو کوئی لوگ دیکھے ہیں جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی چارپائی ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں کہ مطلب سردیاں تو ان کی چارپائی ادھر لگا دی جاتی ہے جدھر دروازہ ہی نہیں ہے، اور خود بڑے بڑے محل بنائے ادھر اس میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان اگر ہم ہی یہ نہیں سوچیں گے، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اور ہمارے اندر اور دوسرے جو غیر مذہبی ہیں ان میں کوئی فرق تو نہیں رہا۔ اور ہمیں اسی لیے یہ سوچنا چاہیے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یار خدارا اس چیز کو سوچو کہ ماں باپ کے بنا بھی کوئی لائف ہے۔ جس نے یار میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کی ہے، پھر اس کو جوان کیا ہے، آپ ایک پل بھی ماں کا جو ہے نا ایک پل بھی نہیں ادا کر سکتے، تو آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے ماں باپ کی، بالکل بھی آپ کو قدر ہی نہیں ہے۔ ماں بلا دے اس کو آگے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں بالکل بھی کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا، ہم کہتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اپنی امت کو بخشا نہیں دوں گا میں مطلب سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہی بات ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، تو وہ بات ایسی ہوگی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اللہ کے حکم سے۔ لیکن دیکھیں کہ یہ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ہمیں پھر بھی جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں کہ مطلب ان چیزوں کو فالو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دیکھ لیں، ہم غلط چیز کو بڑا فالو کرتے ہیں، لیکن کوئی نیکی کی بات کوئی بتا دے اس کو ہم فالو ہی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ شیئر کر دیں، اور اس کو پلیز ضرور آپ سبسکرائب کر دیں۔ تو اوکے، اللہ حافظ، بس یہی کچھ بات تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔